میرے دوستو، مسئلہ نمبر 55، پانی سے استنجا کرنا کب ضروری ہے؟ جواب: اگر ناپاکی مخرج سے 1 درہم سے تجاوز کر جائے، 1 درہم کی مقدار سے آگے بڑھ جائے تو پانی سے پاکی حاصل کرنا واجب ہوگا۔ ڈھیلے وغیرہ کے استعمال کرنے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 56، ڈھیلا اور پانی دونوں کو اگر جمع کر لیا جائے پاکی حاصل کرنے میں تو کیسا ہے؟ جواب: بہتر اور مسنون ہے کہ استنجا میں اولاً ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کرے، اس کے بعد پانی سے پاکی حاصل کرے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اہل قبا کی تحسین و تعریف فرمائی ہے، اس لیے دونوں کا استعمال کرنا بہتر اور سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 57، استبرا۔ مرد کے لیے استبرا کیا چیز ہے؟ اس سے کیسے پاکی حاصل ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کے لیے پیشاب کے بعد استبرا ضروری ہے، یعنی اس بات کا طبعی طور پر اطمینان ہو جانا چاہیے کہ پیشاب کے قطرات آنے بند ہو گئے۔ اس اطمینان کے بارے میں لوگوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہے، کسی کو چند قدم چلنے سے، کسی کو کھانسنے سے، کسی کو زمین پر پیر مارنے سے، کسی کو زور لگانے سے، کسی کو دیر تک بیٹھے رہنے سے یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ استنجا کے بعد طبعی اطمینان کے بعد ہی استنجا کیا جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ عورت کو پیشاب کے بعد استبرا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ استبرا کی شکل مرد کے لیے ہے کہ جب اسے اطمینان ہو جائے اس کے بعد استنجا کرے۔ مسئلہ نمبر 58، اگر کوئی شخص وہم کا مریض ہے تو اب وہ کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کو پیشاب کے قطرات کے بارے میں وہم رہتا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے کہ نہیں ٹپک رہا ہے، شک ہوتے رہتا ہے، وہم ہوتے رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ استبرا کی عام صورتیں اپنانے کے بعد اپنے عضو کو نچوڑ کر استنجا کرے۔ پہلے جو اطمینان قلب کی جو شکل بیان کی، وہ شکل میں سے جو بھی شکل استعمال کرے اور اس کے بعد عضو کو نچوڑ کر استنجا کرے۔ اس کے بعد بھی اگر وہم باقی رہے تو اس کی ہرگز پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اٹھنے سے قبل سبیلین پر پانی کے چھینٹے مار دے تاکہ وسوسے کو ہٹانے میں مدد مل سکے، پھر کچھ محسوس ہو تو اس کی طرف دھیان نہ دے۔ مسئلہ نمبر 59، استنجا کے وقت قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ جواب: قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا سخت منع ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور اگر کسی جگہ قبلہ رخ قدمچے یعنی جو استنجا کی جگہ ہے جس پر پیر رکھ کر بیٹھا جاتا ہے وہ بنے ہوئے ہوں اور مجبوری ہو تو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنا رخ قبلے سے پھیر کر بیٹھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی جب استنجا پیشاب پاخانہ وغیرہ کرائے تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ چھوٹا بچہ استنجا کر رہا ہے، پیشاب پاخانہ کر رہا ہے تو اس کا رخ یا اس کی پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 60، استنجا سے متعلق کچھ آداب ہیں، وہ بھی ہم ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، استنجا کی جگہ میں جب جانا سر کو ڈھانک کر جانا چاہیے۔ نمبر 2، بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طریقے سے بیت الخلا میں جاتے وقت پہلے بایاں پیر رکھے اندر، اس کے بعد داخل ہو۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ بیت الخلا سے نکلتے وقت پہلے دائیں پیر سے باہر آئے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ اور اسی طریقے سے کہ
جس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ کی مغفرت کا طالب ہوں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے نقصان دہ چیزوں کو میرے اندر سے نکال دیا اور نفع بخش چیزوں کو باقی رکھا۔